بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیونیکیشن سکل ان دا لائٹ آف سیرہ میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں تو ہمیں ساتواں اہم پوائنٹ یہ سمجھ آتا ہے کہ گفتگو میں جتنا اختصار اور ٹھہراؤ ہوگا اتنی ہی گفتگو مؤثر بن جاتی ہے۔ اختصار کے اوپر تو یہ عربی ایک مقولہ ہے، خیر الکلامی ما قل و دل، کہ کلام جتنا چھوٹا ہوگا اور کسی چیز پہ دلالت کرنے والا ہوگا تو وہ اتنا ایفیکٹو بن جاتا ہے۔ اور جو ٹھہراؤ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے کا بھی جب کہا گیا سورہ مزمل چیپٹر 29 کے اندر، تو کہا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ ٹھہر ٹھہر کے نا ایک معاملہ سمجھ آتی ہے، اس میں جو مسئلے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب انسان کوئی چیز کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھاتا ہے، کلام کو واضح کرتا ہے، تو اس سے ایک بینیفٹ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں، جو سننے والا ہوتا ہے، وہ کم از کم نمبر 1 تو وہ اس کلام کو ایگزیکیوٹ کر پاتا ہے، نمبر 2 وہ اپنے ساتھ کمپیئر کر پاتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات میرے سے ریلیونٹ اگر ہے تو کس حد تک ریلیونٹ ہے، مجھ میں کون سی کمی ہے، کس چیز کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم بہت سپیڈ سے بولتے جائیں تو وہ ایک جذباتی گفتگو تو بن جاتی ہے، لیکن اس کلام کا اثر اس طریقے سے نہیں رہتا جس طریقے سے اثر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث نمبر 3374 ہے کہ لو عدہ العاد لاحصاہ، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کلام کے الفاظ کو گننا چاہے نا کوئی شخص تو وہ آسانی کے ساتھ گن سکتا تھا۔ گویا کلام میں اتنا ٹھہراؤ ہوتا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ہمیں بھی ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ اس کے اوپر مزید تفصیلاً جو بات کرتی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ لا یتکلم فی غیر حاجت، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حاجت کے کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ طویل السکت، آپ طویل ٹائم تک خاموش رہتے تھے۔ یفتتح الکلام ویختمہ باشجامہ، اچھے طریقے سے کلام کا ابتدا کرتے تھے اور اچھے طریقے سے اس کا اختتام کرتے تھے۔ ویتکلم بجوامع الکلم، اور جوامع الکلم کے ذریعے کلام کیا کرتے تھے۔ کلامہ فصل لا فصول ولا تقصیر لیس بالحافی ولا المہین، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بالکل واضح ہوتا تھا، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، بلکہ ایک معتدل سا کلام ہوتا تھا، اور آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ تذلیل کرنے والے تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جو خوبیاں نظر آتی ہیں، اس میں یہ دو پرومیننٹ خوبی یہ ہے کہ ایک تو ٹھہراؤ، اور دوسرا جتنا اختصار انسان کا ہو سکے اتنا اختصار کو اختیار کرنا، تو وہ کلام کو مؤثر بناتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔